نوجوانوں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. گڈ ڈے. آپ ایک عظیم ہستی ہیں اور آپ امت کی شان ہیں، امت کی عزت ہے، امت کی آبرو ہے. آپ کی کامیابی امت کی کامیابی ہے، آپ کی ناکامیابی امت کی ناکامیابی ہے. امت کی عزت اور ذلت کا دار و مدار آپ پہ ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. ایک آپ انمول ہستی ہیں جس کو اگر آپ نے اپنے آپ کو نکھار لیا تو یعنی کہ پوری قوم، پوری نسل، پوری انسانیت نکھر جائے گی. تو آپ کو کچھ ایسے نکات اہم ہیں، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوں. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ہائر ایجوکیشن لیں، یعنی کہ پی ایچ ڈی لیں اور ایٹ لیسٹ ماسٹر ڈگری لیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں. اور ہائر ایجوکیشن لیں گے تو ہائی سیلری ہوگی، ہائر پوسٹ ملے گا آپ کو اور ہائی ارننگ ہوگی اور آپ انسانیت کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں گے. اور اس کے بعد جتنا ہو سکے اگر کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، آپ انوویٹ کریں گے اور آپ بہت ساری چیزوں کو پروڈیوس کریں گے جس سے آپ کی اکانومی اچھی ہوگی اور آپ کامیاب ہوں گے. اگر ان سب کے باوجود اگر آپ کو ایجوکیشن میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ برائے مہربانی خوب دل لگا کے بزنس کریں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک زیادہ پڑھے لکھے انسان جو بزنس کرتے ہیں اور ایک کم پڑھے لکھے انسان جو بزنس کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو جو زیادہ پڑھے لکھے بزنس مین ہوتے ہیں ان کی ویژن بہت بڑی ہوتی ہے، وہ بہت کچھ دیکھتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھتے. جتنے بھی ٹیکنوکریٹ ہیں ورلڈ وائڈ وہ سارے کے سارے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ یا سائنس سے ریلیٹڈ یا کوئی ہائر ایجوکیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری آئیڈیاز، انوویشنز اور کریٹیویٹی ان کی اس میں آتی رہتی ہے جس سے نئی چیزیں، نئی پروڈکٹ بناتے رہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ سوال ہیں جس کے بغیر کوئی انسان وہاں سے ہٹ نہیں سکتا. یعنی قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور وہاں پہ آپ کو کچھ سوالیں ہیں. ان سوالوں میں سے ایک ہے کہ آپ نے جوانی کیسے گزاری اور یہ ہے کہ آپ نے کہاں سے پیسے کمائے اور کہاں خرچ کیے. ان سوالوں میں بہت سارے سوال چھپے ہوئے ہیں اور یہ بہت سارے سوالوں کا دروازہ کھولتی ہے اور جس سے انسان کی پکڑ ہوتی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ بات ہے. اس بات کو یعنی اسی لیے رب کائنات نے ان باتوں کو رکھا ہے جس کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا. ہر انسان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. تو آپ اس کے بارے میں اس کی تیاری کرتے رہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ آپ 1 2 3 آیت بھی آپ کم سے کم یا ایک پیج آپ قرآن کی میننگ اور تفسیر کے ساتھ روزانہ پڑھیں اور وقت پہ نماز پڑھیں، دعا کرتے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں. یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی، اللہ کی رحمتیں اور ہر طرح کے عذاب اور بلا سے بچانے کا ذریعہ ہوں گے. اور یہی نہیں، آپ کو اس کے بعد آپ کو چیریٹی کرنا ہے. جتنا ہو سکے آپ صدقہ خیرات کریں اور برائی کو بھلائی سے ٹالیں اور کسی طرح سے کہتے غصہ اور بری باتوں میں نہ مبلوس ہوں. اور یہی اگر آپ کے پاس چیریٹی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ جان سے کریں. یعنی کہ مال سے اگر نہیں کر سکتے تو جان سے کر سکتے، کسی کی خدمت کر کے. کسی بڑے بزرگ نے کہا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. یعنی خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت. عبادت سے تو آپ کو ایک جنت مل جائے گا، لیکن خدمت سے خدا یعنی اللہ تعالیٰ مل جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ مل جائیں گے تو بہت ساری جنتیں آپ کے سامنے ہوں گی اور آپ اپنے ہی نہیں اپنے اپنوں کو بھی اس جنت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر سکیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو ہمیشہ آپ کو اور ہر ظاہر اور باطل گناہوں سے آپ کو بچنا ہے تاکہ آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں. اور آپ کو ہمیشہ ہارڈ ورک کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی قومیں ترقی کی ہیں سب نے ہارڈ ورک کیا ہوا ہے اور ہارڈ ورک ہی کی ٹو سکسیس ہے. یعنی کامیابی کی کنجی جو ہے نا وہ ہارڈ ورک ہے. آپ کو پازیٹیو ہارڈ ورک آپ کو کرنا ہے ہر حال میں.
اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نوجوان اکثر یعنی کنفلکٹس میں اور ایٹروسائٹی میں، یعنی کہ تنازعات میں یا لڑائی جھگڑے میں یا مبلوس ہو جاتے ہیں، یا جذباتی ہو کر کے، یا کسی پہ جذباتی ہو کر کے یا غصہ آ کر کے ظلم کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچیں، یہ آپ کی کامیابی اور دنیا آخرت میں بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے آپ ہر حال میں بچیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے حدیثوں میں ہے کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا انسان کے نیک ہونے کی علامت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نوجوان کی بڑی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے بڑا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سایہ کریں گے جس دن سورج براہ راست لوگوں کے سر پہ ہوگا، یعنی کہ اس وقت نفسی کا عالم ہوگا، سورج بالکل سر پہ ہوگا. ویسے دن اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہوگا. اس میں کون لوگ ہوں گے؟ یعنی کہ نوجوان جو عبادت گزار ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پلا بڑھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1423 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 1031. اور یہی نہیں، جو شخص جوان ہونے میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، جوان ہونے میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور وہ بڑا ہوگا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، جب وہ چھوٹے تھے تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارا خیال رکھے گا. سنن ترمذی حدیث نمبر 2516، البانی نے صحیح اور ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے. یہی نہیں، ابن رجب الحنبلی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جوان اور مضبوط ہو کر اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دیکھ بھال کرے گا. جب وہ بوڑھا ہو جائے گا اور کمزور ہو جائے گا اور اسے اچھی سماعت، بینائی، قوت اور استدلال سے نوازے گا، یعنی بڑھاپے میں بھی اس کی صحت اچھی رہے گی. ایک عالم جس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اچھی قوت استدلال کے لطف اندوز ہوئے، یعنی کہ انہوں نے انجوائے کیا اپنی اچھی صحت کو بڑھاپے میں. ایک دن وہ زندہ دلی سے اچھل پڑے اور انہوں نے اس کے بارے میں جب ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنے خوش ہوئے، تو انہوں نے کہا میں نے ان جسم کی صلاحیتوں کو گناہوں سے بچایا جب میں جوان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے محفوظ کر دیا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں. اور اس کے برعکس لاگو ہوتا ہے، یعنی یہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ جو لوگ جوانی میں غلطیاں کرتے ہیں، گناہ میں مبلوس ہو جاتے ہیں، تو بوڑھاپے میں کمزور ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سلف میں سے ایک نے ایک بوڑھے لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا اور کہا، وہ کمزور آدمی ہے جس نے بچپن میں اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کیا، اللہ تعالیٰ اسے نظر انداز کر رہا ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے. اختتامی اقتباس یا جامع العلوم الحکم یہ کتاب کے نام ہے، اور یعنی کہ اور مدرسے کے نام ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس سے مدد طلب کریں اور اس کا مزید فضل مانگے، اور کسی کو اس راستے پہ چلنے سے باز نہ آنے دیں، یعنی کہ مطلب برائی سے ہر طرح سے بچانے کی کوشش کریں. انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے بچیں. انسان اور جن یعنی ایک شیطان ہے جو جنوں میں ہوتے ہیں، جو ہم جن کو دیکھتے نہیں، جو ہمارے خیالوں میں آتے ہیں، لوگوں کے خیالوں میں آتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں اور طرح طرح کی برائیاں کرتے ہیں. اور دوسرے وہ انسان ہیں جو شیطانیت پہ چلتے چلتے برے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں. تو وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے شیاطین من الانس والجن، یعنی جنوں میں سے جو شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان سے بچنا ہے. اس کے لیے اللہ نے تاکید کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ
آپ کو اس کو یاد کرنے کی، اس کا شکر ادا کرنے کو اور اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم۔ یاد رکھیے نوجوانوں کہ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ ابھی جوان ہیں، ابھی تو بہت لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی بلا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عظیم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارے سامنے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان، کئی بچے جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، بالکل صحت یاب ہوتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی امریکہ میں کچھ ایسے بوڑھے ہیں، اور بھی کئی ملک میں ہیں جہاں پہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے موت کا انجیکشن دے دے، میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت خطرناک بیماری ہے اور میں اب اس کو برداشت کر سکتا۔ تو خیر موت کی تو ریکویسٹ جو غیر مسلم وہی کرتے، مسلمان نہیں کرتے۔ بہرحال تو مطلب لیکن کیا ہوتا ہے کہ تو زندگی موت اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بوڑھا ہے، 100 سال کے قریب ہو گیا، طرح طرح کی بیماری ہے اور ہو گئے، اور ان کو موت نہیں آ رہی ہے، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان ہے جو رات کو سویا، میں نے ایک اپنے عزیز کو دیکھا ہے کہ وہ 18 سال کے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو لایا جو 18 سال کا تھا صرف، اور وہ اس کو یہاں پہ سعودی عربیہ میں جاب دلایا، اور اس کے بعد وہ شام کو ہم لوگ سے ملا اور بات کیا، دینی کی بات ہوئی، میں نے اس کو ایک مسواک دیا، اور وہ گھر پہ گیا، اور گھر پہ کچھ سب بھائیوں کو کچھ حدیثیں سنائی، اور وہ پھر سو گیا۔ صبح کو اٹھا نہیں تو ڈاکٹر نے اس کو کہا یہ تو اب ڈیتھ ہو گیا، ان کی موت ہو گئی۔ وجہ کیا؟ تو یہ کارڈک اریسٹ ہے۔ اب کارڈک اریسٹ کیا ہے؟ دیکھیے، جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جس کو کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر ایک ایج کے بعد ہوتا ہے، کولیسٹرول وغیرہ جس کا بلاکیج ہوتا ہے، تو وہ تو ہارٹ اٹیک ہوا، اس میں اٹیک ہو جاتا ہے بلاکیج کی وجہ سے۔ لیکن کارڈک اریسٹ جس کو ڈاکٹر کے بارے میں ڈاکٹر کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ یعنی دل کو کسی نے پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا۔ کون پکڑا؟ اللہ کے فرشتے نے پکڑا نا، کیونکہ وقت ہو گیا تھا، ورنہ تو اس کو تو کوئی بیماری نہیں تھی۔ اسی لیے ڈاکٹر اس کو کیا کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں یہ کارڈک اریسٹ ہے۔ کارڈک اریسٹ یعنی کہ وہ اس کو ایک طرح کا اس کو موت ہو گئی ہارٹ بیٹ رکنے سے۔ تو رکنے سے اب یہاں تو اٹیک نہیں ہے، لیکن تو کون روک رہا ہے؟ جس کو نہ موٹا ہے، وہ نہ پتلا ہے، نہ بیماری ہے کسی طرح کی، بالکل صحت مند ہے، پھر بھی موت آ گئی 18 19 20 سال میں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس قبر کی لائف کے بعد، جیسے ہم قبر میں کبھی بھی جائیں گے تو وہاں پہ قبر میں ہمارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم کا گڑھا بھی ہے۔ ہمارے نیک اعمال ہوں گے تو قبر جنت کا محل ہے ایک، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن جنت، اور نہیں تو ایک بہت بڑا وہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیے کہ جنت اور جہنم قبر سے شروع ہو، اس کے بعد قیامت۔ تو معاملات ہمارے دنیا کے ہیں، جو ہم دنیا میں کریں گے وہی قبر میں ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور وہی پھر آخرت میں اسی حساب سے۔ اور اتنی ساری کائنات اللہ نے بنایا، بے وجہ نہیں بنایا، اس میں غور فکر کرنے کی بات ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اتنے سارے نبی آئے قرآن میں، پوری سارے نبیوں کے واقعات ہیں، انہوں نے ایک سے ایک پیغام ہے نبیوں کی، اور نبیوں کو ہر سچویشن میں کیسے گزارا اور کیسے زندگی جینے کا ذریعہ سلیقہ اور طریقہ بتایا۔ تو ان چیزوں کو ہم غور کریں، یہ نبی بے وجہ نہیں تھے، اور انہوں نے یہ خوشخبری اور ڈرانا یعنی جہنم سے ڈرایا ہے، اور خوشخبری یعنی جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ابھی ہمارا ایک پروفیشنل کورسز سیریز آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ضرور ہم سے ٹچ میں رہیے گا۔ ہم طرح طرح کے پروفیشنل کورس انشاءاللہ لا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو بنائے گی، اور آپ کو کامیاب ہونے کا ذریعہ بنائے گی۔ اور یہی نہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے شارٹ کورسز ہیں جو کہ بہت ہائی سیلری جن میں ملتی ہے، لیکن وہ بہت کم وقت کے کورس ہیں۔ اگر آپ اس میں دل لگا کے کریں اور مہارت حاصل کریں، یا کسی ایکسپرٹ سے کر لیں، سیکھ لیں، تو آپ کو اس میں بہت اچھی سیلری ملے گی، اور بہت اچھے۔ تو یہ میری آلریڈی ریلیز ہو چکی ہے، آپ ضرور دیکھیں، بیسٹ شارٹ پروفیشنل کورس آفٹر 10 اور 12 سوری۔ اور اسی کے بعد ہماری ایک اور ویڈیو ریلیز ہو چکی ہے، ہم کیسے آسانی سے شیطانوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، اس کو ضرور سن لیجئے، کیونکہ اس میں ہمیں شیطان سے بچنے کے طریقے اس میں ہیں بتائے گئے ہیں۔
اسی کے ساتھ آپ ہم سے ٹچ میں رہیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں کہ ہمیں کیا کمی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور ظاہر ہے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور تب تک کے لیے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیر، سلامت اللہ برکاتہ، اللہ حافظ۔ آپ کی کامیابی امت کی کامیابی، انسانیت کی کامیابی ہے، تو براہ مہربانی آپ کامیابی پہ چلتے رہیں۔ اللہ حافظ۔